ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ گرجا ملا، اس گرجے کو میں نے دیکھا ہے۔ میں جب ملک شام گیا 2005 میں تو میں نے اس گرجے کو دیکھا۔ وہ گرجا ملا، پتھر کا بھی پتھر کا وہ بنا ہوا ہے گرجا ان کو ملا۔ وہ گرجا کے پاس رکے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا۔ گرجا کا راہب کبھی باہر نہیں آتا تھا گرجا سے، اس کو کچھ محسوس ہوا، وہ گرجا سے باہر آیا اور گرجا سے باہر آنے کے بعد اس نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ یہ کون لوگ ہے؟ کہا یہ سیدانیاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ انہوں نے بغاوت کی، معاذ اللہ ہم نے قتل کر دیا۔ کہا کہ کیسے لوگ ہو تم نے اپنے نبی کے بیٹے کا سر قلم کر دیا اور ان کی گھر والوں کو یہ انجام کیا تم نے؟ پھر اس راہب نے کہا دیکھو میری پوری زندگی کی کمائی 10,000 درہم ہے، پوری زندگی میں نے اتنا کمایا، یہ سب تمہیں دیتا ہوں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو اور ان سیدانیوں کی مجھے خدمت کا موقع دے دو۔ انہیں تو پیسے چاہیے تھے، 10,000 مل رہے تھے، 10,000 لے لیے، سر دے دیا۔ وہ راہب پوری رات اس سر کے سامنے کھڑا رہا، زلفیں صاف کی، گرد و غبار صاف کیا۔ امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر سے اس وقت بھی خون کا اثر تھا، خون کا اثر اس وقت بھی تھا۔ اس کو پتھر پہ رکھا، وہ پتھر ابھی بھی گرجا میں موجود ہے۔ اب وہ گرجا نہیں ہے، وہ مسجد ہے۔ تو جب میں گیا تھا تو مسجد ہی تھی، تو اس پتھر پہ رکھا تو اس پہ خون کا اثر تھا، آج بھی خون کا وہ اثر ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 225 سال تک، کربلا کے واقعے کے بعد 225 سال تک جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا، جب بھی یوم عاشورہ آتا وہ خون پھر تازہ ہو جاتا۔ لیکن اس کے 225 سال کے بعد پھر وہ کیفیت نہیں دیکھی، لیکن خون کا اثر اب بھی اس پتھر پر موجود ہے، وہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، اللہ شاہد ہے کہ ابھی بھی وہ خون نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس نے غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا، دیکھتا رہا انوار اس سر پر کیسے برس رہے ہیں، حتیٰ کہ صبح ہوتے ہوتے اس سر کی برکت سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ امام کے کٹے ہوئے سر کی برکت، یعنی کیا اس نے خدمت کی، اس لیے کہ قدرت کو منظور نہیں کہ کوئی اہل بیت کی غلامی کر کے بھی جہنم میں جائے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس کے بعد پھر وہ وہاں سے نکلے، قافلہ آگے بڑھا۔ اب اختصار کے ساتھ بات کی جاتی ہے اور اب اتنی ہمت کہاں کہ ہر بات کی جائے، اتنی حوصلہ کہاں ہر بات کی جائے۔ بس اب آپ کے سامنے یہ سفر کو مکمل کیا جاتا ہے کہ پھر وہ قافلہ آگے بڑھا اور دمشق سے کچھ دور کے فاصلے پر ان کو روکا گیا، اور جب روکا گیا تو ادھر یزید کو خط لکھا گیا کہ قافلہ دمشق کے قریب پہنچ چکا ہے۔ یزید نے پورا دمشق سجوایا، دمشق سجوایا گیا۔ جو لوگ یزید کے حمایتی وہ بھی لکھتے ہیں، انہیں پتا ہے کہ دمشق سجایا گیا۔ اگر یزید کو دکھ تھا شہادت کا، سجوایا کیوں؟ 700 کرسیاں منگوائی اور راستے پر لگائی تاکہ وہ تماشا دیکھیں اہل بیت کے آنے والے قافلے کا۔ ڈھول بجائے گئے، نقارے بجائے گئے کہ وہ قافلہ آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ کیفیت ہوئی کہ جب وہ قافلہ دمشق میں داخل ہوا، یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ مشہور سی روایت ہے اور اس کو بہت بیان کرنے والوں نے بھی بیان کیا ہے کہ جب دمشق کے قریب وہ قافلہ پہنچا اور اس کے مضافات میں رکا وہ قافلہ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، آپ 22 سال سے بار بار سنتے ہیں کہ روایات میں بڑا اختلاف ہے، الگ الگ مورخین نے الگ الگ بات بیان کی ہے۔ جب وہ دمشق کے قریب قافلہ پہنچا، اب کچھ منزل پر تھا دمشق شہر، رات اندھیری تھی، اندھیری رات میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش بڑھیا، ایک برقع پوش بڑھیا وہاں کھانا پانی لے کر کے کھڑی ہے، اور کھڑی ہونے کے بعد سیدہ زینب کے پاس آتی ہے، کہتی ہے بی بی یہ کھانا ہے، یہ پانی ہے، قبول کرو۔
یہ قبول کر لو۔ سیدہ زینب نے کہا اے خاتون تو کون ہے؟ کون ہے تو اور یہ کیوں لے کر کے آئی ہے؟ یہاں تو ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر ہمیں گھمایا جا رہا ہے، شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ جنہوں نے کبھی گھر چھوڑ کے آنگن میں بھی قدم نہیں رکھا تھا بغیر عذر شرعی کے، آج ان کو شہر شہر گھمایا جا رہا ہے۔ یہ کون ہے تم، کیوں ہمدردی کر رہی ہو؟ اس نے کہا بی بی اندھیرا تھا، بات اتنی ہے، سیدہ پاک نے اپنے بالوں سے چہرہ چھپا رکھا تھا، بات اتنی ہے کہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں، میں کنیز ہوں ان کی، اور میرا نام فضہ ہے، میرا نام فضہ ہے۔ بس بات اتنی ہے کہ جس وقت سیدہ فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی فضہ سن 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق، 60 ہجری کے بعد ایک قافلہ آئے گا دمشق میں، ان کی خدمت کرنا، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا۔ اس پر میری روح بہت خوش ہوگی۔ بی بی چونکہ فاطمہ میری شہزادی ہے، میں ان کی کنیز ہوں، لیکن میں نے زندگی کا بڑا حصہ ان کی غلامی میں گزارا۔ جب ان کا وصال ہو گیا پھر حالات ایسے بنے کہ میں نے مدینے میں رہنا مناسب نہیں سمجھا، تو پھر میں مدینے چھوڑ کر دمشق آ گئی ہوں، اور اب اتنی بوڑھی ہو گئی ہوں کہ میں دوبارہ مدینے جانے کی ہمت نہیں کرتی۔ اب بس ایک تمنا ہے میری، ایک تمنا ہے کہ جب میں مدینے سے نکلی تھی بی بی زہرا پاک کے وصال کے بعد، تو میری گود میں ایک بچی بی بی کی پرورش پاتی تھی، اس کا نام زینب تھا، اور وہ میری بی بی کی بڑی ہمشبی اور ہمشکل تھی۔ چونکہ بی بی نے کہا کہ اس قافلے کی خدمت کرنا، تو ہر رات سن 60 ہجری جیسی لگی، ہر رات میں کھانا پانی لے کر آتی ہوں، شام سے کھڑی ہوتی ہوں، صبح تک رہتی ہوں، قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں، پھر دوسرے دن آتی ہوں، پھر قافلہ نہیں آتا چلی جاتی ہوں۔ آج تم ملے مراد پوری ہوئی، اب یہ خدمت قبول کرو اور ایک دعا کر دو، کیونکہ میری بی بی نے تمہارے لیے خدمت کے لیے کہا تم معمولی لوگ تو نہیں ہو، تو دعا کر دو بس کہ مرنے سے پہلے ایک بار میں زینب کو دیکھ لوں اور حسین کو دیکھ لوں، کیونکہ یہ دونوں میری گود میں پلے ہیں، ایک بار دیکھنا چاہتا، دعا کر دو بی بی۔ بس اتنا سننا تھا۔ زینب پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، اور روتے روتے جب سسکیاں بلند ہونے لگی تو فضہ نے پوچھا بی بی کیا بات ہے کہ میں زینب کا ذکر کرتی ہوں اور حسین کا ذکر کرتی ہوں تو تیرے جذبات بے قابو ہو جاتے، کیا نسبت ہے تجھے زینب سے، کیا نسبت ہے تجھے حسین سے؟ تو سیدہ نے کہا وہ جو کٹا ہوا سر ہے وہی حسین کا سر ہے، اور یہ جو ہاتھ میں ہتھکڑیاں پیر میں بیڑیاں ہیں یہی زینب ہے۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بی بی یہ حال کیسے ہوا؟ سیدہ پاک نے کچھ باتیں بتائی اور پھر فضہ ساتھ ہو گئی، سیدہ فضہ ساتھ ہو گئی۔ پھر یہ قافلہ دمشق میں صبح کے وقت داخل ہوا، اور داخل ہونے کے بعد پھر دمشق میں پھرایا گیا۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔